آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ان تمام ذوات مقدسہ کے حضور نظر فرمائیں کہ جن کی قربانیوں کے سبب آج حرمت حج برقرار ہے۔ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطہارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام صلوات بھیج دیں بآواز بلند بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی،
کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری روح کے علاقے میں نئے نوا کے مسافروں کے خیمے لگائے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے کشکول دل میں محبت اہل بیت کے گوہر بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر گھول دی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو، اہل زباں اہل ادب تشریف فرمائیں، فقرہ صرف کر رہا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے موتی عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آقا کے چاہنے والوں کے حضور فقرہ نظر ہے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔
یہ بستی صاحبان علم کی بستی ہے، صاحبان ادب کی بستی ہے، صاحبان زہد و ورع کی بستی ہے۔ تو آپ کے درمیان کسی بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا اپنی کم علمی کا اظہار کرنا ہے، لیکن آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمارے حصے میں رہیں۔ تو آج بھی اسی امید اور یقین کے ساتھ کچھ دیر آپ سے گفتگو ہے کہ یہ مجلس عزا برائے سفر حج برپا ہوئی ہے۔ اس مجلس کا برپا ہونا بتاتا ہے کہ حج کی حرمت اگر باقی ہے تو حسین کے سبب۔ گویا خدا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے گھر آئے اور حسین کو بھول جائے۔ تو خداوند عالم ان افراد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جن کے دل میں حج بیت اللہ کی تڑپ ہے، اور ہمارے دل میں تو تڑپ ہونی ہی چاہیے، اس لیے کہ کعبے جانے کے دو فائدے ہمیں ملتے ہیں، ایک تو خدا کے گھر کا دیدار، دوسرے علی کے مولد کی زیارت۔ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند، اللہ صلی اللہ۔ تو ہمارے بزرگ قبلہ و کعبہ سرکار خطیب عصر مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ وائز جلال پوری صاحب نے 1 منٹ کے اندر حج کے متعلق جو ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نچوڑ بیان کر دیا، اصول اور بنیاد بیان کر دی انہوں نے۔ اب اسی کی شرح کرتے جائیے تو کتاب مکمل ہو جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، قبلہ فقرے پہ داد چاہتا ہوں، اور شاید عین حقیقت ہو، بلکہ یقیناً عین حقیقت، اور آپ تائید فرمائیں گے، خدا نے جتنی نشانیاں بھی کونین میں قائم کی، ان نشانیوں کے قائم کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انہیں دیکھو، اہل بیت کی عظمت کو سمجھو۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، انہیں دیکھو، اہل بیت کی عظمت کو سمجھو۔ اسی وجہ سے بنیاد کعبہ بھی رکھی گئی کہ کعبے کو دیکھو، مولود کعبہ کو سمجھو، کعبے کو دیکھو، کعبے کے وقار کو پہچانو، بیت کو دیکھو، اہل بیت کو سمجھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں اس لیے ہیں کہ انہیں دیکھتے جائیے، اہل بیت کو سمجھتے جائیے۔ تو پڑھنا تو کچھ اور چاہتا تھا، مگر قبلہ نے ایسا ارشاد فرمایا اور حکم کی شکل میں تھا، تو چند لمحے اسی زاویے سے گفتگو ہوگی آپ سے۔ میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی، اس میں خداوند عالم نے ایک خواب بیان کیا ہے، خداوند عالم نے ایک خواب بیان کیا ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام، میں ایک سوال کرتا ہوں بلا تفریق مذہب و ملت کہ کیا قرآن مجید جیسی کتاب میں، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ میں توجہ چاہتا ہوں، کیا قرآن مجید جیسی کتاب میں کوئی زیر زبر بھی غیر ضروری ہے؟ کوئی زیر لفظوں کی بات چھوڑیں، کوئی زیر زبر بھی غیر ضروری ہے؟
ان کا استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ قرآن میں زیر زبر بھی غیر ضروری نہیں ہے، جہاں جس شے کی ضرورت ہے خالق نطق و بیان ہے وہاں وہ شے رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے ضروری ہی ضروری ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں جو کچھ ہے وہ ضروری ہی ضروری ہے، غیر ضروری کوئی شے نہیں ہے۔ تو اب میرا سوال ہے، جب قرآن میں غیر ضروری زیر زبر بھی نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے خواب کو قرآن میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی خواب تو خواب ہے، خواب کیا ضروری شے ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ قرآن میں خواب بیان کر رہا ہے، زیر زبر غیر ضروری نہیں ہے، اور اتنا بڑا خواب بیان کر رہا ہے تو اس حکیم و دانائے مطلق کا قرآن جیسی کتاب میں خواب بیان کرنا یہ بتاتا ہے، اہل ادب سے جملے کی داد چاہتا ہوں، خواب بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ کہنے کو تو یہ خواب ہے لیکن قیامت تک سوئے ہوئے دماغوں کو جگانے کا کام کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، یعنی کائنات کا یہ اکیلا خواب ہے جو سلاتا نہیں ہے، سوئے ہوئے کو جگاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو خواب اللہ نے بیان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کون سا خواب ہے جسے قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے؟ بھئی خواب تو خواب ہے، خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، اور مسلمانوں کے تو کیا کہنے، یہ چلتے پھرتے خواب دیکھتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو خواب دیکھنے میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، تو خواب ساری دنیا دیکھتی ہے، اور واحد خواب وہ شے ہے، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، واحد خواب، بڑوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان بھائی توجہ فرمائیں، واحد خواب وہ شے ہے جس پر کسی عدالت میں کوئی قانون نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، کسی عدالت میں کوئی قانون نہیں ہے۔ مثال قائم کر رہا ہوں، آج آپ رات جا کے گھر پہ سوئیے اور خواب دیکھیے کہ ہم نے پورا حضرت گنج لکھنؤ کا خرید لیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کمال کی بات ہے، پورا حضرت گنج خرید لیا۔ تو آپ نے خواب دیکھا ہے، کوئی بھی دکان مالک کیا آپ سے آ کے کہے گا میاں جب ہم نے بیچا نہیں تو آپ نے خریدا کیسے؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب خواب پہ پابندی نہیں ہے۔ دوسری دلیل قائم کر رہا ہوں، آپ اپنے ملک سے اگر خدا کے گھر بھی جانا چاہیں، حج کے متعلق مجلس ہو رہی ہے نا، خدا کے گھر بھی جانا چاہیں تو آپ کو ویزے کی ضرورت پڑے گی، بغیر ویزے کے آپ مکے نہیں جا سکتے۔ تو بغیر ویزے کے مکے نہیں جا سکتے آپ، حالانکہ وہاں اللہ کا گھر ہے اور ساری کائنات اللہ کی ہے اور سب اللہ کے بندے ہیں، مگر جانا ہے تو ویزا لینا پڑے گا۔ لیکن ہوا یوں کہ رات سوئے، ہم نے خواب دیکھا، پہلے مکے گئے، حج کیا، پھر مدینے آئے، زیارت کی، کچھ عرض کر رہا ہوں، وہاں سے نکلے کربلا گئے، سامرہ گئے، نجف گئے، کاظمین گئے، مشہد گئے، وہاں سے نکلے یورپ گئے، امریکہ گئے، لندن گئے، کینیڈا گئے، پوری رات ہم گھومتے رہے۔ واہ واہ واہ، پوری رات عالم خواب میں ہم سیر کرتے رہے، سویرے اٹھے تو کسی ملک نے ہم پر چارج نہ لگایا، میاں جب ہم نے ویزا نہیں دیا تو آپ آئے کیسے؟ واہ 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 واہ، بھائی جب ہم نے ویزا ہی نہیں دیا تو آپ آئے کیسے؟ ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں، خواب میں گئے ہیں، دنیا
کی کسی عدالت میں خواب کا کوئی چارج نہیں ہے. معلوم جو ہوا عالم خواب میں کوئی کہیں کی بھی سیر کر سکتا ہے, کسی بھی ملک کا خواب دیکھ سکتا ہے, مگر حائر علی کے دشمن تیری تقدیر, تو خواب میں بھی جنت نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر, صلوات بھیجیں بابا دے بلند. اب ماشاءاللہ مومنین تشریف لے آئے تو نفس مضمون سے متصل ہو جاؤں. تو خواب ایک وجود رکھتا ہے, خواب ایک حقیقت رکھتا ہے, اور اگر خواب وجود نہ رکھتا ہوتا تو کبھی خداوند عالم انبیاء کو علم تعبیر الرؤیا نہ دیتا. علم تعبیر الرؤیا انبیاء کو عطا کرنا یہ بتاتا ہے کہ خواب وجود رکھتا ہے, اور یہ تعبیر خواب کا علم ایک ایسا علم ہے کہ جو یوسف کی رہائی کا سبب ہی بنا. جناب یوسف جو قید سے رہا ہوئے اسی علم کی بنیاد پر رہا ہوئے. اس کا مطلب خواب وجود رکھتا ہے. تو اب خواب جب وجود رکھتا ہے تو اللہ نے قرآن میں خواب بیان کیا ہے. تو خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں, خواب آپ بھی دیکھتے ہیں, ہمارا خواب کیوں نہیں بیان کیا, آپ کا خواب کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ ایک ہی خواب کیوں؟ علماء نے کہا, مفسرین نے کہا, میاں بات یہ ہے آپ کا خواب اور ہے. واہ 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 واہ, یہ جو خواب بیان ہو رہا ہے یہ خواب اور ہے. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ فلسفہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی, جس کے لیے دیکھا وہ بھی نبی, جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم, جس کے لیے دیکھا وہ بھی معصوم, جس نے خواب دیکھا وہ بھی اعلیٰ, جس کے لیے دیکھا وہ بھی اعلیٰ, جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا, جس کے لیے دیکھا وہ بھی سچا. تو کنائے میں باتیں کیوں کرتے ہیں, استعاروں میں گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ کھل کے بتائیں کس نے خواب دیکھا, کس کے لیے دیکھا. ان کا خواب دیکھنے والا ہے باپ, جس کے لیے دیکھا وہ ہے بیٹا, جس نے خواب دیکھا اس کا نام ہے ابراہیم, جس کے لیے دیکھا اس کا نام ہے اسماعیل. گویا ابراہیم نے اسماعیل کے لیے خواب دیکھا, اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے دل میں نہ رکھا, جس کے لیے دیکھا تھا اس کو بتایا. ادھر سے جواب یہ ملا, بابا جان اگر آپ کی یہی مرضی ہے کر گزریے, آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے. واہ واہ سبحان اللہ. اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے جو عین حق ہے کہ کعبہ محافظ کربلا نہیں ہے, کربلا محافظ کعبہ ہے. کیونکہ جہاں خبر قربانی سن کے صبر ہو وہ منا ہے, جہاں خبر قربانی سن کے شکر ہو وہ کربلا ہے. اچھا تو خواب دیکھا کس نے؟ ابراہیم نے دیکھا. بیان کس سے کیا؟ اسماعیل سے بیان کیا. جناب اسماعیل نے کہا بابا جان اگر خدا کی یہی مرضی ہے کر گزریے, ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے, ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آئیے دست ادب جوڑتے ہیں جناب اسماعیل کی بارگاہ میں. اے اسماعیل آپ کو کیا ہوا ہے؟ خواب ہے خواب, خواب کی بنیاد پر گلا کٹوائیے گا, خواب کی بنیاد پر جان دیجیے گا, خواب کی بنیاد پر قربانی پیش کیجیے گا. ارے خواب ہے خواب, صدقے دلوائیے, خیرات کروائیے. خواب بھیانک ہے, ڈراؤنا خواب ہے. اسماعیل نے آواز دی تجھے کیا خبر, یہ امت کا خواب نہیں ہے نبوت کا خواب ہے. ہائے 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 ہائے,
میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میری شہزادی آپ لوگوں کو جزا دیں، یہ امت کا خواب نہیں ہے، یہ نبوت کا خواب ہے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے امت خواب دیکھے تو خواب، نبوت خواب دیکھے تو حقیقت۔ سبحان اللہ، امت خواب دیکھے تو خواب، نبوت خواب دیکھے تو حقیقت۔ تو خواب دیکھا کب جاتا ہے؟ کہ جب آدمی سوتا ہے۔ اس کا مطلب ابراہیم سوئے تو خواب دیکھا، ابراہیم سوئے تو خواب دیکھا۔ اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ امت کا خواب نہیں ہے، نبوت کا خواب ہے۔ امت سوئے تو کھوئے، نبی سوئے جب بھی جاگے۔ قبلہ ایک علمی راہ ہے، مجھ جیسا طالب علم گزرنا چاہ رہا ہے، اگر حضرت توفیق نے تو شاید آپ تک معافی ضمیر پہنچا سکوں۔ امت سوئے تو کھوئے، عقیدہ امامیہ کیا ہے؟ نبی سوئے جب بھی جاگے۔ گویا امت کا سونا جاگنا ایک نہیں، مگر نبوت کا سونا اور جاگنا ایک ہے۔ نبی جس طرح جاگتے میں بیدار ہے، لفظیں بدل دوں، نبی جس طرح جاگتے میں باخبر ہے، اسی طرح سوتے میں باخبر ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی امت کی طرح سوتا ہے، یعنی عالم بے خبری میں، تو امت اتنی شاطر ہے کہ نبی کے سونے کا انتظار کرے گی۔ نبی سوئے تو ہم گناہ کریں۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیونکہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے، تو گواہی اتنی دیر کی دے گا جتنی دیر جاگا۔ واہ واہ سبحان اللہ، جتنی دیر سویا اتنی دیر امت آزاد۔ لہذا عقیدہ نبوت کے لیے یہ لازمہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ نبی جیسے جاگتے میں باخبر، ویسے ہی سوتے میں باخبر۔ گویا امت کا سونا جاگنا ایک نہیں، نبوت کا سونا جاگنا ایک ہے۔ اب ابھی دلیل میں نے قائم کی خواب کی کہ رات سوئیے، دیکھیے خواب، حضرت گنج خرید لیا، سویرے قبضہ لینے جائیے، قریب کے اسپتال پہنچا دیے جائیے گا۔ ان کا صاحب ان کا دماغ چل گیا ہے، ارے سوتے میں خریداری کی، جاگتے میں قبضہ لینے آئے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کہ اس لیے کہ امت کا سونا جاگنا ایک نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، امت کا سونا اور ہے، جاگنا اور ہے، مگر نبوت کا سونا جاگنا ایک ہے۔ نبوت جیسے جاگتے میں بیدار، ویسے ہی سوتے میں بیدار۔ آپ کہیں گے دلیل؟ دلیل یہ ہے کہ دعویٰ کرتی ہے نبوت، دلیل دیتی ہے امامت۔ مینا نے بتایا کہ نبی کا سونا جاگنا ایک ہے، امام نے بتایا ہاں سونا جاگنا ایک ہے۔ کیسے؟ علی نے آواز دی، سنو ہم شب ہجرت بستر نبوت پر جاگ کے سودا نہیں کریں گے، سو کے اس کی مرضی۔ اللہ اکبر، صلوات بھیج دیں بابا سے بولو۔ جاگ کے سودا نہ کریں گے، ہم سوئیں گے اور اس کی مرضیاں خرید لیں گے۔ تو اس کا مطلب نبوت کا سونا جاگنا ایک ہے، لیکن امت کا سونا جاگنا ایک نہیں ہے۔ اب آقا کے چاہنے والوں سے دعائیں چاہتا ہوں، تو یہ خواب سوتے میں دیکھا جاتا ہے کہاں؟ اس کا مطلب ابراہیم سوئے، شعراء ذوی الاحترام بھی متوجہ ہوں، ابراہیم سوئے تو خواب دیکھا، ابراہیم سوئے تو خواب دیکھا۔ عالم اسلام سے پوچھئے کہ ابراہیم سو رہے ہیں، یہ خواب پر یقین کیوں ہے؟ سوتے میں اگر کوئی بات ہو تو اس پر کیسے یقین کیے لے رہے ہیں آپ؟
آواز دی تمہیں خبر نہیں، یہ دماغ نبوت ہے۔ ہائے 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 ہائے، دماغ نبوت ہے، جاگے جب بھی شک نہیں کر سکتے، سوئے جب بھی شک نہیں کر سکتے۔ اے دنیا والو، یہی تو حیرت ہے، ابراہیم خواب دیکھیں، سوتے میں بھی دماغ پر شک نہیں۔ ہائے 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 ہائے، محمد عالم بیداری میں ہو، ذہن نبوت پر کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ تو خواب دیکھا سرکار نے، فرمایا میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ بابا جان کا خواب یہ دیکھا، راہ خدا میں، یاد خدا میں، عشق خدا میں، اپنے ہاتھوں سے اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر، اپنے دل کے ٹکڑے یعنی اسماعیل آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں، آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ خدا حسین کا واسطہ فقرہ اول ذہن عالی میں محفوظ ہوگا کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اس لیے تاکہ عظمت اہل بیت کو سمجھا جائے۔ ارشاد فرمایا میرے لال خواب دیکھا، کہ بابا جان کر گزریے، تو ابراہیم نے دیکھا خواب۔ آئیے سوال کریں ایک ایک کلمہ پڑھنے والے سے، ذرا بتائے تو صحیح دنیا کہ کیا خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت مصطفیٰ کے پاس ہے؟ ابھی قبلہ بیان فرما رہے تھے اسی فقرے سے، کیا خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت محمد کے پاس ہے؟ حالانکہ اس امت پر شریعت ابراہیمی نہیں ہے، شریعت مصطفی ہے، باوجود اس کے کیا خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ امت مصطفیٰ کے پاس ہے؟ تو ہر کلمہ گو چیخ چیخ کے کہنے لگا ہاں ہاں ہے، بالکل ہے۔ کیسا تحفہ؟ کیسا تحفہ کہ اسے دل سے لگائے ہیں، اسے کلیجے میں بسائے ہیں، اسے سینے سے چپکائے ہیں۔ اس کا مطلب بڑا اہم تحفہ ہے، کہ اتنا اہم تحفہ ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کریں حج مکمل نہ ہو۔ واہ سبحان اللہ، اتنا اہم تحفہ ہے، اگر اس پر عمل نہ کرے تو حج مکمل نہ ہو۔ تو میاں وہ تحفہ کون سا ہے؟ کارے وہی، کیا وہی کا قربانی؟ اس کا مطلب قربانی خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ تو بتاؤ کلمہ پڑھنے والوں، یہ جو خواب ابراہیم نے تحفہ قربانی دیا اس پر یقین ہے؟ کہ بالکل ہے، ایمان ہے کہ بالکل ہے؟ کس حد تک؟ کہ اس حد تک کہ 10 لاکھ خرچ کر کے مکے جائیں، 10-20 ہزار کا دمبا اگر ذبح نہ کریں تو حج خطرے میں پڑ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ خواب ابراہیم کا تحفہ قبول کرنا پائے حج ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہر کلمہ گو ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا تحفہ تسلیم کر رہا ہے۔ کیا اب عدالت عقل انسانی میں یہ مقدمہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ کیا طرفہ تماشا ہے؟ ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا تحفہ یاد ہے، محمد کی بیداری کا دیا ہوا تحفہ من کنت مولا ہو فہذا علی۔ اگر سارا مجمع میرا دل بڑھا دیتا یا اللہ خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ یاد ہے؟
یہ خواب کا تحفہ ہے، سونے میں یہ تحفہ دیا گیا۔ ابراہیم کے خواب کا تحفہ یاد ہے، محمد جاگتے میں کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا؟ واہ واہ سبحان اللہ، غور کرنے کی بات ہے۔ جب اسے تسلیم کیا تو اسے کیوں نہ مانا، جب اسے مانا تو اسے کیوں نہ مانا؟ بات صرف اتنی ہے، اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں، لیکن اسے ہائے 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضور فقرہ تو اب کہنے جا رہا ہوں، اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں، لیکن اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کعبے سب جاتے ہیں، زیارت پہ ہم جاتے۔ ہائے مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، صلوات بھیجے بابا دے بول۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ خواب دیکھا ہے، تو یہ خواب کا دیا ہوا تحفہ عالم اسلام کے پاس ہے۔ اب مینا سے مقتل حسین کا بڑا گہرا رشتہ ہے، یہاں سے وہ باتیں آغاز ہو گئیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، میں تمہید سے گزر چکا۔ مینا اور کربلا کا رشتہ کیا ہے؟ خواب دیکھا، کس نے خواب دیکھا؟ ابراہیم نے۔ کس کے لیے؟ اسماعیل کے لیے۔ کیا خواب دیکھا؟ راہ خدا میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اس خواب کا تحفہ عالم اسلام کے پاس ہے؟ کا بالکل ہے۔ کون سا تحفہ؟ کا قربانی۔ تو کیا قربانی کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ قربانی کرنا ہو تو مکے آنا پڑے گا؟ دمبا ذبح کرنا ہے تو مکے آؤ۔ تو ابھی آپ نے سنا قبلہ نے فرمایا کہ یوں تو قربانی مستحب ہے، مگر یہ کہ جب آپ حج کے دوران ہیں تو آپ پر وہ قربانی واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے جا کے اگر قربانی کر رہے ہیں تو آپ واجب کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر مکے میں نہیں ہیں تو یہ فریضہ آپ پر سے ساقط نہیں ہے۔ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تاکید کی گئی ہے کہ قربانی ضرور کریں۔ تو عالم اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ قربانی وہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اگر پیسے نہ، اور اس کے لیے شرع بھی کہتی ہے، معصوم بھی فرماتے ہیں، اگر قرض لے کے بھی قربانی کی جائے تو خداوند عالم اس قرض کو خود ادا کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حج کے لیے یہ ہے مستطیع ہو جائیں تو جائیں، لیکن قربانی کے لیے یہ ہے قرض لے کے قربانی کرو، ادا میں کروں گا۔ اس کا مطلب قربانی ایک ایسی یادگار ہے کسی معصوم کی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ذہنوں سے اس معصوم کی یاد مٹ جائے، لہذا حکم یہ ہے قرض لے کے قربانی کرو، ادا میں کر دوں گا۔ اس معیار کی دو ہی عبادتیں ہیں،
یا قربانی کے لیے ہے قرض لے کے کرو یا زیارت کربلا کے لیے؟ معصوم فرماتے ہیں میرے جد کی زیارت کے لیے قرضہ لے کے جا، ادا میں کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اب ایک خصوصیت ایسی ہے جو بالکل مشترک ہے کعبے کی اور کربلا کی، یعنی حج بیت اللہ اور زیارت کربلا کی۔ وہ کیا ہے؟ حج بیت اللہ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ حاجی کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتا، اتنی برکت عطا ہوتی ہے کہ حاجی کبھی غریب نہیں ہوتا۔ یہی فلسفہ ظاہر کربلا کا ہے۔ کربلا جانے والے کی نسلیں بھی فقیر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے غور فرمایا، نسلیں بھی اس کی فقیر نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب خواب تو بھئی یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے کہ قربانی کا یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بشر قربانی پیش کرے تاکہ یاد تازہ رہے، تو مکے میں جا کے کہا نہیں، مکے میں جا کے قربانی کرنا یہ تو واجب ہے لیکن یہاں مستحب ہے۔ البتہ اس فرض کو ہم بحد واجب جان کے ادا کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں تو کہاں؟ کہ بھئی جہاں ہیں، خدا حسین کا واسطہ جہاں ہے ہم قربانی میں ہی کریں گے۔ تو ہندوستان میں ہے قربانی یہاں ہوگی، امریکہ میں ہے قربانی وہاں ہوگی، لندن میں ہے قربانی وہاں ہوگی، مکے میں ہے قربانی وہاں ہوگی، مدینے میں ہے قربانی وہاں ہوگی۔ اس کا مطلب خدا کا بندہ جہاں بھی ہو، موسم حج آئے گا تو قربانی ہوگی۔ بس اب جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ سے دعاؤں کی خواستگاری ہے۔ بندگان خدا جہاں بھی ہوں، موسم حج آئے گا تو قربانی ہوگی۔ تو یاد رہے، مینا ہے خواب، کربلا ہے تعبیر۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مینا ہے خواب، کربلا ہے تعبیر۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، مینا ہے خواب، کربلا ہے تعبیر۔ خواب کے لیے یہ ہے بندہ کہیں بھی رہے قربانی کرے گا، کیونکہ اس سے یاد ابراہیم و اسماعیل تازہ ہو رہی ہے، اس سے یاد ابراہیم و اسماعیل تازہ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو قربانی آپ کر رہے ہیں، یہ قربانی کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ بھئی یہ عید کا موقع ہے۔ تو کیسی عید کا موقع؟ کہ نبی زادہ بچ گیا، نبی زادہ بچ گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اسماعیل بچے، اس خوشی میں دمبا ذبح ہو رہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ جو خوشی منا رہے ہیں آپ، وہ اس لیے کہ نبی زادہ بچ گیا۔ اگر اسماعیل نہ بچتے، ذبح ہو جاتے، جب بھی کیا عید ہی مناتے؟ واہ میرا محترم مجمع، جب بھی کیا عید ہی مناتے؟ کہ نہیں، جب کیسے عید مناتے؟ جب تو غم مناتے۔ معلوم ہوا نبی زادہ بچ جائے تو خوشی منائی جائے گی، ذبح ہو جائے تو غم منایا جائے گا۔ اب سمجھے، ذی الحجہ میں خوشی اس لیے منائی جاتی ہے نبی زادہ بچ گیا، محرم میں غم اس لیے منایا جاتا ہے نبی زادہ ذبح ہو گیا۔ اب یہ کہ ماتم کیوں ہوتا ہے، تو یہ ہمیں مینا نے سمجھایا کہ یہ قربانی ہے خواب ابراہیم کا تحفہ۔ جس طرح دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان رہے گا، موسم حج آتے ہی قربانی کرے گا۔ پھر فقرہ بدل رہا ہوں، دنیا کے کسی کونے میں کلمہ گو ہو، اگر موسم حج آئے گا
تو قربانی ہوگی، تو دنیا کے کسی کونے میں عزادار ہو، ماہ محرم آئے گا تو عزاداری ہوگی۔ اللہ اکبر! بیان کیا میرے لال، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کہ بابا جان کر گزریے۔ ہاجرہ سے کہا اسماعیل کو تیار کرو، ماں بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ آپ حجرے میں گئے، تھیلا لیا، چھری اٹھائی، تھیلے میں رکھی، لپیٹا، بغل میں دبایا، حجرے سے نکلے، بیٹے کو دیکھا، باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، بازو پکڑا، چلیں میرے لال؟ کہا چلیں بابا جان۔ بابا جان چلیں، لے کے چلے، بیت الشرف سے نکلے۔ اب میں اپنے بزرگوں سے یہاں دعائیں چاہتا ہوں، بیت الشرف سے نکلے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابراہیم اور اسماعیل جا رہے ہیں مینا کی طرف، تو یہ تو انجانے میں جا رہے ہوں گے؟ کہا نہیں، انجانے میں نہیں جا رہے ہیں، پھر کہ جان بوجھ کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قربانی انجانے کا نام نہیں ہے۔ واہ واہ! قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے، قربانی اختیار کا نام ہے۔ راہ خدا میں شرط قربانی یہی ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو قربان ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو۔ یہ قربانی کا شور مچانے والے، یہ گلے گلے شریعت میں ڈوبے رہنے والے، انہیں کیا پتا کہ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قرآن کو گلے میں حمائل کرنے سے فلسفہ قربانی سمجھ میں نہیں آتا۔ وارثان قرآن سے توسل کر کے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قرآن سے سمجھو، بستیوں پر شب خون مارنا یہ قربانی نہیں ہے، ماؤں کی گود اجاڑنا یہ قربانی نہیں ہے، معصوموں کے لہو سے زمین کو سیراب کرنا یہ قربانی نہیں ہے۔ ارے بستیوں کو ویرانے میں بدل دینا، شہروں کو جنگل بنا دینا یہ قربانی نہیں ہے۔ شرط قربانی یہ ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو قربان ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس قربانی کے لیے ابراہیم کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو جلال پور کا کوئی چلا جاتا۔ میں جو عرض کر رہا ہوں آپ غور فرمائیے، ان کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط قربانی یہ ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو قربان ہو رہا ہے دونوں میں انجان کوئی نہ ہو۔ تو اب اس کی دلیل کہاں سے ملے کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں جانتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یاد رہے، طول تاریخ میں اکثر موقعوں پر دعویٰ کیا ہے نبوت نے، دلیل دی ہے امامت نے۔ جیسے کہ ابھی ایک دلیل پیش کی، اب دوسری دلیل۔ طول تاریخ میں دعویٰ کرتی ہے نبوت، دلیل دیتی ہے امامت۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا قربانی دھوکہ نہیں ہے، قربانی اختیار ہے۔ مینا میں دعویٰ کیا نبوت نے، قربانی دھوکہ نہیں۔ کربلا میں دلیل دی امامت نے، قربانی دھوکہ نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس طرح کہ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر حسین اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ ہے، لیکن اگر اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا دے، میں کیا عرض کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، اللہ اکبر۔ اگر حسین
گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ ہے. دنیا یہی کہے گی اتنے سے بچے کو کیا معلوم باپ کہاں لے جا رہا ہے. لیکن اگر آواز حل من سن کے اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دھوکہ نہیں ہے. کربلا کا ابراہیم بھی جانتا ہے، کربلا کا اسماعیل بھی جانتا ہے. دلیل دوم، قربانی دھوکہ نہیں. دعویٰ کرتا ہے نبی، دلیل دیتا ہے امام. پہلی دلیل، اگر حسین اصغر کو جھولے سے اٹھا کے لے جائیں قربانی دھوکہ، لیکن اگر اصغر اپنے کو گرا دیں قربانی دھوکہ نہیں، اختیار. دوسری دلیل، اگر حسین صبح سے لے کے ظہر تک ایک ایک ناصر کو بلا بلا کے کہیں حبیب اب تم جاؤ، سعید اب تم جاؤ، زہیر اب تم جاؤ، تو قربانی مجبوری ہے. لیکن اگر ایک ایک ناصر آ کے گڑ گڑائے حسین اب جانے دو، حسین اب جانے دو، حسین اب جانے دو، اگر بات دلوں پر رقم ہو رہی ہو حسین اب جانے دو، اس کا مطلب قربانی دھوکہ نہیں ہے، قربانی اختیار ہے. تیسری دلیل ایسی قائم کرنے جا رہا ہوں جو شاید رد نہ ہو سکے. دلیل اول، اگر حسین اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں قربانی دھوکہ، لیکن اگر اصغر اپنے کو گرا دیں قربانی اختیار. اگر حسین ایک ایک ناصر کو بلا بلا کے کہیں اب تم جاؤ، اب تم جاؤ، اب تم جاؤ، قربانی دھوکہ. ہم یہ سوچ کے آپ کے ساتھ تھوڑی آئے تھے. لیکن اگر ایک ایک ناصر آ کے گڑ گڑائے حسین اب جانے دو، حسین اب جانے دو، حسین اب جانے دو، اس کا مطلب قربانی اختیار ہے. تیسری دلیل، شاید بیاض جاں پر تحریر ہو جائے. اگر حسین شب عاشور ایک ایک ناصر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے کہیں خبردار جو مجھے چھوڑ کے گئے تو قربانی دھوکہ ہے. لیکن اگر چراغ بجھا کے بیعتیں اٹھا لے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا مطلب قربانی دھوکہ نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سنو ہم تمہاری نجات کا وعدہ کر رہے ہیں، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، مگر کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. اور جب دوبارہ چراغ روشن ہوا تو پھر خیمے کا جو منظر تھا وہ آپ کی نگاہوں میں ہے. اچھا تو قربانی دینے جا رہے ہیں جناب ابراہیم. اب میرا سوال ہے، کیا ابراہیم کو یہ پتہ تھا کہ ہمیں چھری چلانا تو ہے مگر ہمارا بچہ ذبح نہیں ہوگا؟ مولا حسین کا واسطہ ہے، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے. عقیدہ تشیع کا ایک بڑا نازک پہلو آپ کی خدمت میں گزارش کرنے جا رہا ہوں. کیا ابراہیم کو یہ پتہ تھا کہ ہم چھری تو چلائیں گے مگر ہمارا بچہ ذبح نہ ہوگا؟ اگر ابراہیم کو قبلہ یہ پتہ تھا تو پھر یہ امتحان کیسا؟ پھر یہ امتحان کیسا؟ اس امتحان کے لیے کوئی ابراہیم ضروری تھوڑی ہے، یہ تو کوئی بھی امتحان دے سکتا ہے. وہ کہا نہیں، ابراہیم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ چھری چلے گی اور اسماعیل بچ جائیں گے. نہ ابراہیم کو یہ بات معلوم تھی نہ اسماعیل کو یہ بات معلوم تھی. ابراہیم کو پتہ تھا کہ گلے پر چھری چلانا ہے، اسماعیل کو پتہ تھا گلے پر چھری چلوانا ہے. اس یقین کے ساتھ دونوں گئے تھے، ایک کو قربانی دینا تھی، ایک کو قربان ہونا تھا. نتیجے کی خبر کسی کو نہ تھی. تو پھر یہ ہوا کیا؟
علماء فرماتے ہیں ہوا یوں کہ بدا واقع ہوا. سبحان اللہ. بدا واقع ہوا. یہ بدا کیا ہے؟ کہ بدا کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے تقدیر اور ایک چیز ہے بدا. تو یہ تقدیر کیا ہے؟ یہ بدا کیا ہے؟ کہ تقدیر وہ ہے جو مشیت نے لکھ دی. واہ 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 واہ. بدا وہ ہے جو اس کے کسی خاص بندے کی سفارش سے مٹا کے دوبارہ لکھا جائے. واہ واہ. میری آقا زادی آپ کو جزا دیں. دلیل قائم کر رہا ہوں. جیسے مشیت نے میری تقدیر میں لکھا بلال کاظمی 1,00,000 مجلسیں پڑھے گا اور مرے گا، تو یہ ہے میری تقدیر کہ 1,00,000 مجلسوں کے بعد مجھے موت آئے گی. لیکن اگر حسین کی ماں کو ان میں سے کوئی ایک مجلس پسند آ جائے اور وہ یہ کہے پروردگار یہ 1,00,000 مجلسیں اور پڑھے گا، ہائے 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 اللہ اکبر، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدا. تو جو لکھا ہوا ہے وہ ہے تقدیر. جو کسی بڑے کی سفارش پر مٹا کے دوبارہ لکھا جائے اسے کہتے ہیں بدا. اس کی دلیل تاریخ میں یوں ہے، نبی نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں، یہ ہے تقدیر. حسین نے کہا میں نے دیا. ہائے 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 ہائے. صلوات بھیجیں بابا سے بول. سبحان اللہ. حسین نے کہا میں نے دیا. یہ ہے بدا، اختیار بڑے کی سفارش. اور الحمدللہ عقیدہ بدا صرف ہمارے یہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ لکھی ہوئی عبارتوں کو یہی بدل سکتے ہیں، لکھی ہوئی تحریر یہی تبدیل کر سکتے ہیں. قدرت کے فیصلوں میں انہی کی سفارش کام آ سکتی ہے. بہت احتیاط سے جملہ صرف کیا، آپ نے غور فرمایا. تو لے کے چلے، تو اس کا مطلب بس بات سمٹ رہی ہے، منزل کی طرف آ رہی ہے. لے کے چلے ابراہیم اسماعیل کو. یہ دیکھیے یہ بازو پکڑے ہیں اور بڑا عجیب منظر ہے. ماں بے خبر ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ کو اس خواب کی کوئی خبر نہ دی. بیٹے کو سنا دیا، ہاجرہ کو نہ سنایا. حالانکہ ہاجرہ اچھی زوجہ ہیں ابراہیم کی، شک نہیں کرتی ابراہیم پر، راتوں کو پیچھا نہیں کرتی ہیں، مخبری نہیں کرتی ہیں، اچھی زوجہ ہیں. اور کمال یہ ہے کہ فقط نبی کی زوجہ ہی نہیں ہیں، نبی کی ماں بھی ہیں. جب وہ زوجہ عالم اسلام میں اتنی محترم کہ جو کسی کی ماں نہ ہو، تو پھر تصور فرمائیے کہ جناب ہاجرہ کی کیا عظمت ہوگی، کیا شرف ہوگا. ایسی عظیم بیوی ہونے کے بعد بھی جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ کو نہیں بتایا. اب چونکہ آپ مہین باتوں پر آپ بہت لطف اٹھاتے ہیں، اس لیے بس ایک مہین سا جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں. دیکھیے بات دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو ابراہیم قلب ہاجرہ کا امتحان لے چکے تھے، یا تو ابراہیم قلب ہاجرہ کا
امتحان لے چکے تھے کہ ہاجرہ برداشت نہ کر پائیں گی، یا پھر یہ ماننا پڑے گا نبی بیویوں کو رازدار نہیں بناتا۔ تو جب رازدار نہیں بناتا تو حدیثوں کی تعداد پر غور کیجئے گا، پھر مانیے گا۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ تو ہاجرہ کو نہ بتایا، لے کے چلے، یہ جانتے ہیں کہ چھری چلانا ہے، ایک ہی جملہ کہنے کے لیے یہ زینے طے کر رہا ہوں، بات کوئی نئی نہیں ہے، مگر جملے کا زاویہ شاید آپ کو نیا محسوس ہو۔ یہ جانتے ہیں کہ چھری چلانا ہے، وہ جانتے ہیں کہ چھری چلوانا ہے، مگر ابراہیم ہیں کہ لیے جا رہے ہیں اور اسماعیل ہیں کہ چلے جا رہے ہیں۔ نہ ان میں کپ کپی، نہ ان میں کپ کپی، نہ ان میں تھر تھری، نہ ان میں تھر تھری، نہ ان میں راشا، نہ ان میں راشا، نہ ان میں الجھن، نہ ان میں الجھن، نہ ان میں گھبراہٹ، نہ ان میں گھبراہٹ۔ جیسے جیسے منی قریب آ رہا ہے پیروں کا استحکام بڑھتا جا رہا ہے، لگتا ہے یہ قدم نہیں ہے ستون یقین ہے جو جانب کعبہ بڑھ رہے ہیں۔ کہاں گئے عالم اسلام میں منہ زوریاں کرنے والے؟ ذرا اس منظر سفر منی کو دیکھیں اور فتویٰ تو دیں۔ ارے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ موت کے منہ میں بچے کو لیے جا رہے ہو، چھری چلانے جا رہے ہو، ہلاکت کی طرف جا رہے ہو۔ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور دعاؤں سے نوازیں گے۔ ہے کوئی جو یہ کہے کہ ابراہیم بیٹے کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں، جانتے ہوئے جا رہے ہیں؟ شریعت کہتی ہے خطرے کا علم ہو جائے رستہ بدل دو، ورنہ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہوگے۔ تو انہیں پتا ہے کہ ایسا ہوگا، درانہ چلے جا رہے ہیں۔ کسی کے منہ میں 32 دانت جو اٹھ کے یہ کہے ابراہیم بیٹے کو ہلاکت کی طرف لیے جا رہے ہیں، ان کا توبہ کیجئے توبہ، ایسا کہیے گا دائرہ اسلام سے نکل جائیے گا۔ کمال ہے، نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دے۔ ہائے 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 ہائے، وارے جلال پور مولا تجھے آباد رکھے۔ نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دیتے ہیں، ان کا چپ رہیے، ایسا نہ کہیے گا ورنہ اسلام سے خارج ہو جائیے گا۔ ارے یہ جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں قربانی دینے، اس کا مطلب اللہ کی راہ میں جو سر کٹانے جائے اس کا یہ عمل لائق مدح ہے۔ اب یہ نہ کہنا جب حسین کو معلوم تھا کربلا میں گھر لٹے گا تو کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ وارث ابراہیم ہیں۔ جملہ سنیے اعتراض کرنے والوں، ایک بات یاد رکھنا، جب جب کربلا پہ اعتراض کرو گے زد پہ کعبہ آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، زد پہ کعبہ آئے گا۔ لے کے چلے اپنے بیٹے کو، کیا یقین ہے، کیا استقلال ہے، کیا ایمان کا استحکام ہے۔ منی کی طرف جا رہے ہیں ابراہیم اسماعیل کو لے کے، دونوں جانتے ہیں کیا ہونا ہے۔ آئے منی میں پہنچے، لٹایا بیٹے کو، میری طرف دیکھیے پلکیں نہ جھپکیں، گفتگو تمام ہونے کو ہے۔ لٹایا، جھولے سے چھری نکالی، اسماعیل لیٹے ہیں، یہ ابراہیم کے ہاتھ میں چھری ہے، یہ اسماعیل کا گلا ہے۔ تاریخ نے منظر کو قید کیا، چھری بڑھی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی،
شاید یہاں تک پہنچی تھی چھری کہ اتنے میں ہاتھ کانپا، چھری رکھی، رومال نکالا، آنکھوں پر پٹی باندھی، رومال نکالا، آنکھوں پر پٹی باندھی۔ تمام علماء بالاتفاق یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم اکیلے وہ نبی ہیں جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں، ہر امتحان کے بعد خود ہی گزارش کی، پروردگار ایک امتحان اور، اس سے نکلے ایک امتحان اور، اس سے نکلے ایک امتحان اور۔ علماء فرماتے ہیں یہ پے در پے جو ابراہیم امتحان دینا چاہتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں، امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں، امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں۔ پے در پے امتحان دینے والا ابراہیم آج جب مینا میں اپنے دل کے ٹکڑے کو لے کے آیا، ہاتھ کانپے، چھری رکھی، رومال نکالا، آنکھوں پر پٹی باندھی، یہ علماء فرماتے ہیں ابراہیم نے کچھ زبان سے کہا تو نہیں، مگر ہاتھوں کا کانپنا استعارہ بن گیا، اشارہ بن گیا، کنایا بن گیا، جیسے ابراہیم کہہ رہے ہوں معبود بس، معبود بس، معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، معبود بس۔ یاد رہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا، مگر کسی نہ کسی موڑ پر پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ اللہ اکبر۔ اللہم صل علی سرحد کونین میں اکیلا ہے نینوا کا مسافر جس سے خدا کہہ رہا ہے حسین بس، حسین کہہ رہے ہیں معبود، اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں حسین بس۔ معبود تو نے ہی دل حسین بنایا ہے، اور نہیں حسین بس۔ 32 برس کے بازو تو دے چکے حسین بس، معبود اور نہیں 18 برس کا جگر تو دے چکے حسین بس، معبود اور نہیں، ارے 6 مہینے کی گردن تو دے چکے حسین بس، تیروں پر تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے بس ہے حسین بس، ارے لاشوں پر لاش اٹھا چکے بس ہے حسین بس۔ آئے کیا مصرع ہے ہم تم کو آزما چکے بس، اے حسین بس سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد۔ اے عظمت کعبہ کے بچانے والے حسین، اے حرمت حج بیت اللہ کے محافظ حسین، اے ہم غریبوں کے ٹوٹے مکانوں میں آنے والے حسین، اپنے نانا کا شہر چھوڑ دیا۔ حسین کہیں گے چھوڑا نہیں چھڑوایا گیا۔
جاؤ حج پر جانے والوں جاؤ، حج کو عمرے سے بدلنا نہ پڑے گا، مگر آئے حسین آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرے۔ آپ کا گریا تو مشہور ہے، آپ پر حسین غریب کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں نے احسان کر رکھا ہے کہ آپ ان کے لال کے غم میں روتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ مدینہ جوڑا نیویلے مجھ سے جڑوایا گیا۔ سرکار انیس کہتے ہیں ماں کی لہت سے ایسے قبر کے دونوں کناروں کو باہوں میں سمیٹ کے لپٹے جیسے کوئی ننھا بچہ ماں کی گود سے لپٹتا ہو۔ بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اماں اب دیر ہوتی ہے، حسین جاتا ہے، الوداع۔ سرکار انیس کہتے قبر زہرا سے آواز آئی حسین ذرا عباس کو بھیجو۔ عباس سر جھکایا، پائتی کھڑے ہو گئے۔ کیا حکم ہے شہزادی؟ سرکار انیس کہتے قبر زہرا سے آواز آئی کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عباس آگے بڑھے، حسین پلٹے، تعویذ لہت پہ ہاتھوں کو رکھا، تڑپ کے کہا اماں 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 لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو۔ اگر میں پڑھ سکا دوسرا مصرع نہیں جانتا کب کب روئیں گے۔ اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں رسان رسان دیکھنے چلو۔ اجرکم علی اللہ۔ خوب روئے، خوب تڑپے۔ جائیے حج پر، ہمارا بھی سلام کہیے گا خانہ خدا کو۔ حج کے دوران اگر حسین کا آخری بیٹا مل جائے تو غلاموں کا سلام کہیے گا، کہیے گا مولا دنیا نے ہمیں لاوارث بنا رکھا ہے، خدا حج کو قبول کرے۔ اس مجلس حسین غریب کے صدقے میں جائیے، سفر پر جا رہے ہیں مگر پوری بستی خوشی سے رخصت کرے گی۔ شاید میں کہہ چکا جملہ، سفر پر جا رہے ہیں مگر پوری بستی خوشی سے رخصت کرے گی۔ آئے حسین بھی تو سفر پر جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک منظر، قبلہ آپ بھی مصائب پڑھتے ہیں، خدا اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہوں گے، علماء فاضل، ہمارے سینئرز جونیئرز جو سب ہم سے بہتر پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ بات جانتے ہیں حضور مصائب کے دوران کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جنہیں بیان کرنے سے پہلے جی یہ چاہتا ہے کہ بس جگر پھٹ جائے، کیونکہ ان کا بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بچوں کے یہ حج کا سفر ہے تو حج بچانے والے کا سفر پڑھ رہا ہوں۔ صرف ایک منظر پڑھوں گا،
اے کاش کہ میں پڑھ لے جاؤں تو ضرور مجھے لائق دعا قرار دیں گے اور میری والدہ ماجدہ کی صحت کی دعا فرما دیں گے۔ ایک راوی ہے جس کا نام ہے سنان، تو سنان کہتا ہے کہ میں مدینے کسی کام سے گیا تھا، انتظار محرم کرنے والے بیٹھے ہیں، اب کتنے دن بچے ہی ہیں حسین کے آنے میں، ابھی سے انجمنوں نے تیاریاں شروع کر دی ہوگی، صاحبان بیاض نے بیاضیں کھولنا شروع کر دی ہوں گی، آنے والے ہیں حسین، آؤ کربلا کے پیاسو، آؤ نینوا کے مسافرو، آؤ ہمارے دل کے دروازے کھلے ہیں، آؤ یہاں رہو حسین۔ تو سنان کہتا ہے کہ میں مدینے پہنچا، دیکھیے میری طرف، تو کہتا ہے میں نے دیکھا مدینہ سوگ میں ڈوبا ہے، ہر طرف سناٹا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے شہر نبی اجڑ گیا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ تو رسول اللہ کا شہر ہے، یہاں ایسی اداسی کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اصل میں جن کے دم سے مدینے کی رونقیں ہیں آج وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں بھی محلہ بنی ہاشم کی طرف دوڑا، بی بی کی کنیزوں، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کے سر کی چادریں محفوظ رہے، جناب زینب کبریٰ کے صدقے میں پرزے کی گھڑی ہے۔ سنان کہتا ہے میں بھی محلہ بنی ہاشم کی طرف دوڑا، تو کہتا ہے جو میں نے دیکھا وہاں جا کے تو کیا دیکھا، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اماریاں تیار ہیں، پردے کا خاص اہتمام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہیں پر دروازے کے قریب ایک کرسی لگی ہے، کرسی پر کوئی ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی وجاہت کا عالم یہ ہے کہ نظریں چہرے پر نہیں رکتی، اور ان کے دونوں جانب حسین جوان، خوبصورت جوان، کمر میں تلواریں حمائل کیے ہوئے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سنان کہتا ہے کہ یہ منظر میں بھی دیکھنے لگا، کہتا ہے کہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی برقعے میں نمودار ہوئی، ان جوانوں میں سے کوئی ایک جوان آگے بڑھا، اس نے بی بی کو ساتھ لیا، قریب محمل گیا، بی بی کو سوار کیا، پھر دروازہ کھلا، پھر کوئی بی بی نکلی، پھر کوئی جوان گیا، پھر سوار کرایا، پھر دروازہ کھلا، پھر کوئی بی بی نکلی، پھر کوئی جوان آگے بڑھا، سوار کرایا۔ سنان کہتا ہے کہ مگر اب تک ہوتا یہی تھا، جب بھی کوئی بی بی نکلتی تھی کوئی بھی جوان جا کے سوار کرا دیتا تھا، مگر یہ کرسی ہی پہ بیٹھے رہتے تھے۔ آئے غریب، یہ کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے۔ سنان کہتا مگر میں نے عجب منظر دیکھا، اب جو دروازہ کھلا، ایک بی بی سر سے پاؤں تک سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی جو نکلی، تو میں نے دیکھا دو جوان بڑی تیزی سے دوڑے، ایک کوئی 18 سال کا ہوگا، ایک 32 سال کا ہوگا۔ 18 برس والے نے محمل کے پردے کو پکڑا، 32 برس والا قریب جا کے دو زانو ہو کے خاک پہ بیٹھ گیا، اور یہ جو کرسی پہ بیٹھے تھے یہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے آگے بڑھے، بی بی کا بازو پکڑا، آہستہ آہستہ لے کے محمل کے قریب آئے، بی بی نے اس جوان کے زانو پہ پاؤں رکھا، گیسوں والے نے پردے کو سنبھالا،
ان بزرگ نے بازوؤں کو تھام کے سوار کرایا۔ راوی کہتا ہے یہ اہتمام دیکھا تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا مدینے والوں یہ تو بتاؤ یہ آخر جس نے پردہ سنبھالا ہے یہ خوبصورت جوان کون ہے؟ جواب ملا علی اکبر۔ کہ یہ جو دو زانو بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ کہ عباس ہے دلاور۔ کہ یہ جس نے بازو پکڑا یہ بزرگ کون ہے؟ کہ یہی تو غریب زہرا حسین ابن علی۔ سنان کہتا ہے ہم مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے گھبرا کے پوچھا یہ بی بی کون ہے جن کے لیے اتنا اہتمام؟ کہ یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ دختر علی مرتضیٰ زینب کبریٰ، یہ زینب کو سوار کرایا جا رہا ہے۔ اس طرح زینب سوار ہوئی۔ سوگوارو اجازت ہو تو فقرہ کہہ دوں۔ اہتمام دیکھا آپ نے، اکبر نے پردے کو سنبھالا، عباس خاک پر دو زانو بیٹھے، حسین نے بازو پکڑا۔ اس اہتمام سے زینب کو سوار کرایا گیا مدینے میں۔ شاید یہی وجہ تھی جب 11 محرم کو رسیوں میں باندھ کے ظالم لے چلے، زینب نے مڑ کے فرات کو دیکھا، عباس کیا اسی شان سے لائے تھے؟ اٹھو عباس اٹھو اٹھو، دیکھو بہن کا حال دیکھو۔ 1 سے 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ خدا اس حج کو قبول کرے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہاں جائیں اور کعبے سے فریاد کریں، کعبے کو درد دل بتائیں۔ ہاں کعبہ تو روز ماتم کرتا ہوگا، کیونکہ جانے کعبہ کو حج نہ کرنے دیا گیا۔ تو بی بی سوار ہو گئی۔ آقا کے چاہنے والوں بس میری جانب دیکھیے، مجلس تمام کروں۔ سوار ہو گئی بی بی۔ حسین مظلوم آگے بڑھے، آواز دی اب ہمیں سفر آغاز کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کے قریب میں ملے زینب آئے، آن کے کہا بہنا اجازت ہے اب چلے؟ کیا ہے زینب؟ حسین جیسا امام پوچھ رہا ہے۔ بہنا اجازت ہے اب چلے؟ زینب نے آواز حسین سنی، میں مل کے پردے کو ہٹایا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں کبھی سامنے، رک جاؤ ماں جائے۔ تھوڑی دیر بعد پھر حسین آئے، زینب چلے، پھر دائیں بائیں رک جاؤ۔ تیسری بار آئے حسین، بہنا چلے۔ زینب نے چاروں جانب دیکھا، حسین نے کہا بہنا دیر ہوتی ہے، سب تو ہے، تم کسے دیکھ رہی ہو؟ زینب نے گھبرا کے کہا میرے باجائے حسین تم اماں کی امانت ہو، زینب تمہیں پردیس لے کے چل رہی ہے، بار بار دیکھ رہی ہوں سب نظر آتے، مجھے میرا عباس نظر نہیں آتا، جب تک عباس نظر نہ آئے گا میں تمہیں مدینے سے لے کے نہ چلوں گی۔ حسین نے کہا عباس ہے کہ کہاں ہے؟ 2 انگلیاں اٹھائیں۔ اب جو زینب نے دیکھا کیا دیکھا؟ مدینے کے باہر عباس گھوڑے پر سوار، ہر آنے والے سے کہہ رہے رستے بدل دو، علی کی بیٹیوں کی سواری آ رہی ہے، رستے بدل دو میری شہزادیاں۔
وغربتا وعليها وعوسا. لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاءت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. الہی اس عبادت کو قبول فرما. معبود جو حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ان سب کی سعی کو اور حج کو قبول فرما. ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم بھی تیرے گھر کی زیارت کو آئیں اور فریضہ حج کو ادا کریں. پروردگارہ تمام دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ تمام علماء حقہ، شعراء حقہ، خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.